اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 7 محرم الحرام 1443 ہجری، 17 اگست 2021 عیسوی، 1 گتے بھادو 2078 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے بابو صلاح الدین بن سلیم ساجد مدنی کی آواز میں تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم نور الدین ساحل کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ بول ہے: نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کر، نبی کے صحابہ کے رستے پر چل کر دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہوا ہے۔ یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں۔ یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں۔ کٹایا کو خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، پوچھا ٹپنا دل اس جگہ سے ہوا ہے۔ سنو عہد کے پار سے یہ صدائیں انس بن نظر کے تمہیں کہہ رہی ہے۔ سنو
کر کے تمہیں کہہ رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں گردن کٹا دے وہی اصل میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد معروف سلفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے ماہ محرم الحرام کا پیغام۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حمد و ثنا بڑائی کبریائی لائق و سزاوار ہے اس خالق و مالک کے لیے جو ساری کائنات کا تنہا رب العالمین ہے۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، اسلامی سنہ ہجری کا پہلا مہینہ یعنی 1443 ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام کی 3 تاریخ چل رہی ہے۔
ماہ محرم الحرام ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کی حرمت و تقدس کا اعلان اللہ نے اسی دن فرما دیا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے، سال کے 12 مہینوں کی گنتی متعین کی ہے، یعنی سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بطور خاص قابل احترام ہیں۔ اور یہ اس دن سے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا۔ یوں تو کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی دن میں، کسی مہینے میں، کسی سال میں کسی انسان کا اپنے اوپر یا کسی دوسرے پر ظلم کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ چونکہ ہر سال یہ خطبہ سنایا جاتا، آپ کے بارے میں حسن ظن ہم رکھتے ہیں کہ وہ 4 مہینوں کے نام آپ کو معلوم ہوں گے، اگر نہیں معلوم ہو تو اندر اندر ضرور شرمائیے کہ بار بار سنانے کے بعد بھی ان کا نام آپ کو یاد نہیں ہے۔ ہم کسی کی جانب انگشت نمائی کر کے نہیں کہہ سکتے آپ کو معلوم نہیں، لیکن آپ کو اپنے اندر شرمندگی محسوس کرنی چاہیے۔ قرآن مقدس کے بعض مضامین ایسے ہیں جن کا تذکرہ تقریباً ہر سال ہوتا ہے، پھر ان مہینوں کا نام بھی بدلایا جاتا، سال کے 12 مہینوں کی گنتی سنائی جاتی اور 4 مہینوں کا مخصوص نام بدلایا جاتا، جن کے بارے میں قرآن مقدس نے کہا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ قابل احترام ہیں اور حرمت والا ہے۔ 3 مہینہ لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں لگاتار حرمت والے مہینے ہیں۔ اور ایک مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے جس کا نام ہے رجب المرجب۔ یہ 4 مہینوں کا بطور خاص حرمت والا ہونا قرآن نے بیان کیا، اور ان 4 مہینوں کے نام کی فہرست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی اور بتائی ہے۔ اسلامی سال کا یا سنہ ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام کس طرح قابل احترام ہے، اسے بالکل ہی چھوٹے چھوٹے جملے میں کچھ یاد رکھ لیجئے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ظلم پر عدل کو فوقیت ملی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں فساد کو ختم کیا گیا اور اصلاح کو نمودار کرایا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ظالم و جابر کو تباہ و برباد کیا گیا اور مظلوم و مقہور کو عزت و سربلندی کی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا گیا۔
پھر اس کی ایک تاریخ ہے جسے ہم عاشورہ محرم کہتے ہیں. محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، یہ تاریخی حیثیت سے بھی بڑا اہم ہے اور ماہ محرم الحرام میں ہونے کی حیثیت سے بھی بڑا دن ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد تمام روزوں میں سب سے بہتر روزہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام کا روزہ ہے. جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں بھی، انسان کی نگاہ میں بھی اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر. دنیا کی تمام جگہوں میں سب سے بہتر جگہ مساجد ہوا کرتی ہے، ان مسجدوں کو بھی مساجد اللہ کہا جاتا. لیکن اس کے بالمقابل اللہ نے اپنے گھر سے متعلق جسے بیت اللہ کہا جاتا، خانہ کعبہ کہا جاتا، ہم نے اسے بیت اللہ کا اگر دنیا کے تمام گھروں میں سب سے بہتر گھر یقین کیا ہے اور مانا ہے. اسی طرح اگر کسی کو عبداللہ کہہ دیا جائے تو ویسے بھی حدیث رسول ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. تو اگر کسی بندے کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے وہ عبداللہ ہو جاتا، اس کا درجہ بہت بڑا ہے. تمام بندوں میں سب سے بہتر بندہ انبیاء و مرسلین ہوا کرتے ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول. کیوں؟ کہ ان کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا ہے، ان کی نسبت اللہ سے جڑی ہے، اس لیے تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان انبیاء و مرسلین ہوا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ماہ محرم الحرام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اللہ کا مہینہ محرم اللہ کا مہینہ، سارا مہینہ تو اللہ ہی کا ہے، لیکن ان 11 مہینوں کو اللہ کا مہینہ نہیں کہا گیا. محرم الحرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا. اس نام رکھنے کی بنیاد پر یا اللہ کا مہینہ کہے جانے کی بنیاد پر بھی اس مہینے کی بڑی عظمت و فضیلت ہے. اس لیے ماہ محرم الحرام کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ کہا گیا. رہا مسئلہ اس اللہ کے مہینے میں کتنے روزے رکھے جائیں، تو بہت سے لوگوں نے ایک عادت بنائی 1 سے لے کے 10 تک روزہ رکھیں گے. یہ عادت سمجھ کے رکھنا چاہیں تو رکھ لیجئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کا مہینہ ہے اس میں روزہ رکھنے کی گنجائش رکھ لیجئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سے لے کے 10 تاریخ تک لگاتار روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس حدیث کی روشنی میں شہر اللہ المحرم کا روزہ سب سے بہتر روزہ ہے، تو پورے مہینے میں روزہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن بطور خاص ایک خاص روزہ سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فرمان ہے جسے آپ کہتے ہیں عاشورہ محرم کا روزہ. عاشورہ مطلب 10واں، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اگر کوئی انسان ایک روزہ رکھتا ہے وہ 1 سال کا گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے. یہ ایک فضیلت ہے. پر ایک بات یاد رکھیے، صرف عاشورہ محرم کا روزہ رکھا جائے
یا 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے یا 9 10 11 تینوں روزہ رکھا جائے. اس قسم کی تینوں باتیں ہمارے سامنے ہیں. مگر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ محرم کے روزہ کی فضیلت بیان کی ہے، یعنی 10ویں محرم کے روزہ، تو سنت تو آپ کو یہی ماننا پڑے گا کہ اصلی روزہ محرم کی 10ویں تاریخ ہی کا روزہ ہے. جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے، محرم کے بعد سفر آیا اور سفر کے بعد ربیع الاول آیا. ربیع الاول کی 12ویں تاریخ آپ کی وفات کی تاریخ ہے. وہ اس محرم کے بعد روزہ رکھنے کے بعد آپ کی زندگی میں دوسرا محرم پھر نہیں آیا. اس سال آپ نے کچھ یہودیوں سے ملاقات کی، ملاقات آپ کی یہودیوں سے ہو گئی. پوچھا تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل و موسیٰ کو فرعون اور فرعونیوں کے ظلم استبداد سے نجات ملی تھی، تو انہوں نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج بھی روزہ رکھتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کی ہم نوائی کرنے کے زیادہ مستحق تم سے تو ہم ہیں. تم ان کی بات مان کر ان پر عمل کرتے ہو اور روزہ رکھتے ہو. ہمارا رشتہ نبوت و رسالت کا رشتہ ان سے پہلے سے جڑا ہوا ہے. اس مناسبت سے انہوں نے جو کہا اس کے مطابق ہمارا بھی عمل ہوگا، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. لیکن ابھی تک یہ روزہ اس بنیاد پہ نہیں رکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھ رہے تھے، بلکہ اس بنیاد پہ رکھتے تھے کہ رمضان کے روزہ کی فرضیت سے پہلے عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو 10ویں محرم کے روزے کی فرضیت ساقط کر دی گئی، لیکن اس کی فضیلت کو علی حال ہی باقی رکھا گیا. اس وقت آپ نے کہا لئن عشت القابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کو روزہ رکھوں گا. ایک مسئلہ کھڑا ہوا، صرف 9 کو روزہ رکھوں گا یا 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، سرحد نہیں ہے. اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ 9 تاریخ ہے کہ روزہ رکھا جائے گا، لیکن اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اصلی فضیلت تو عاشورہ کی ہے. اس عاشورہ کے روزہ میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں آپ نے ایک روزہ کو شامل کرنے کی بات کی اور کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کو روزہ بھی رکھوں گا. اب ایک بات یاد رکھیے، جن لوگوں نے کہا کہ 9 10 رکھیے، 9 10 نہیں رکھ سکا تو 10 11 رکھیے. مخالفت اس سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن میری گزارش ہے اولاً تو اس سلسلے میں 11 تاریخ کے روزہ رکھنے سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. بعض صحابہ کے اقوال موجود ہیں، کچھ لوگوں نے اسے بھی ضعیف کہا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ صحابہ کرام کے عمل پر موقوف ہے اس لیے گنجائش. مگر سوچنے سمجھنے کا ایک انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس 10 تاریخ کو آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے تمہاری مخالفت میں کل بھی روزہ رکھوں گا. آپ نے نہیں کہا کہ میں 11 کو روزہ رکھوں گا. جب یہودیوں کی مخالفت کرنے کی باری آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ میں 10 کا بھی رکھ لیا ہوں، چونکہ 10 کو تم بھی رکھتے ہو اس لیے تمہاری مخالفت میں 11 کو روزہ رکھوں گا. آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے یہ کہا لئن عشت القابل لأصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا تو 9 کو روزہ رکھوں گا. اس لیے یاد رکھیے گا کہ اصلی روزہ تو 10ویں تاریخ کا ہے، یہودیوں کی مخالفت میں رکھنی ہے تو 9 تاریخ کو بھی شامل کیجئے، 9 اور 10 کا ہی روزہ ہے. ایک مسئلہ اور بھی صاف کرتے ہیں پھر آگے بڑھتی ہے بات. کیا اگر کوئی انسان
صرف 10 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو گناہ گار ہوگا، یا وہ 10 تاریخ کو صرف روزہ رکھ سکتے کہ نہیں؟ اس سلسلے بعض علماء کا خیال ہے چونکہ اس زمانے میں 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت میں 9 کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آج کے زمانے میں کوئی یہودی 10ویں محرم کو روزہ نہیں رکھتا ہے، اس لحاظ سے اس کی مخالفت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان ایک روزہ رکھتا ہے تو چل جائے گا، لیکن بہتر اس میں یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے جیسے بیان کر دیا ہمیں اسی طریقے سے ماننا چاہیے۔ یہودی وہ کام کرے نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدگی کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، اس لیے محرم کے 9 اور 10 دونوں روزے رکھنے چاہیے۔ یہ محرم کا مہینہ اتنی فضیلت والا مہینہ کیوں ہے؟ بہت سے لوگ اس کی فضیلت کی کچھ اور وجہ بتلاتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس مہینے کی فضیلت کچھ اور ہے، اکثر و بیشتر کو پتہ نہیں ہے کہ مہینہ فضیلت کا حامل کیوں ہے۔ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور صرف حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعہ کو بیان کر کے اور اس محرم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 50 سال کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ محرم کا روزہ اس سے 50 سال پہلے تک رکھتے رہے۔ اس واقعہ سے محرم الحرام کی فضیلت کا لینا دینا نہیں ہے، بلکہ بڑے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق اگر 10ویں تاریخ کو امام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اس میں محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کی فضیلت نہیں پڑی، بلکہ امام حسین کی شہادت 10ویں تاریخ کے ہونے کے نتیجے میں امام حسین کا درجہ بڑھا، ایک عظیم دن میں ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اور اس کے بعد کہا اگر غم اور ماتم منانا کسی کے وفات پر جائز ہوتا تو اس سے بہتر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن کو غم کا دن منایا تھا، کہ دنیا سے سب سے عظیم ہستی دنیا سے تشریف لے گئی، اس دن تو کوئی غم نہیں مناتا۔ بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے۔ محرم الحرام اسلامی تاریخ کا ایک اہم مہینہ یا اسلامی سال کا اہم اور پہلا مہینہ ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محرم کو پہلا مہینہ نہیں بنایا گیا تھا۔ عجیب لگے تو ذرا کلیجہ تھام کے بیٹھیے اور پھر اس کو سننے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا یہ اللہ کے نبی نے نہیں بنایا، سال کے 12 مہینے تو اللہ نے بنا دیے تھے، لیکن سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہوگا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا۔ پھر بنایا کس نے؟ حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آیا تو لوگوں نے کہا کہ عیسائیوں کی یہاں تاریخ اور اس کا اپنا سال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن سے سنہ عیسوی کی شروعات مانی جاتی ہے۔ 2021 چل رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام 2021 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، انہی کی پیدائش کی وجہ سے یہ سنہ عیسوی کا آغاز ہوا، آج 2021واں سال چل رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے سال متعین کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اس دن سے یہ تاریخ یا مہینہ متعین کیا جائے، جس مہینے واقعہ پیش آیا اس مہینے کو پہلا مہینہ اسلامی سال کا رکھا جائے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، جس دن آپ نے ہجرت کی ہے ہجرت والے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے، اور بہت ساری باتیں آئیں۔ صحابہ کرام کے باہم مشورے سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ لیا
کہ سنہ اسلامی یا سنہ ہجری کا آغاز کیا جائے اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو رکھا جائے اور اس کا نام ہوگا سنہ ہجری۔ آپ کہیں گے بھی ہجرت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں کیا ہے تو محرم کو پہلا مہینہ کیوں قرار دیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے ربیع الاول کے مہینے میں، تو ربیع الاول کے مہینے کو پہلا مہینہ اسلامی سال کا بنانا چاہیے تھا، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم الحرام کو پہلا مہینہ قرار دیا۔ اس کی حکمت یہ بتلائی جاتی ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کی بات پکی ہو گئی وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا اور اسی کی کوئی تاریخ تھی۔ حج سے فارغ ہوئے اور مدینہ جانے کی بات ہوئی اور باضابطہ جن خوش نصیبوں نے مدینہ سے آ کر ایمان قبول کر لیا تھا انہوں نے ذمہ داری لی کہ آپ مدینہ چلیے، ساری ذمہ داری ہمارے سر ہے، ہم اپنی جان پر کھیل کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور یہ بیعت لیا گیا تھا، وہ محرم الحرام کی تاریخ تھی، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ اصل بنیادی دن یہی ہے، اس مناسبت سے محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ مانا جائے، اور سارے صحابہ نے مان لیا۔ جو اجماعی طور سے محرم الحرام کو اسلامی سال کا یا سنہ ہجری کا پہلا مہینہ رکھا گیا۔ مقصد ہجرت ہی ہے، یاد رکھیے گا۔ ولادت ہو یا نبوت ہو بہت بڑی بات ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت سے آپ کی سنہ ہجری کا آغاز یا سنہ اسلامی کا آغاز کر سکتے تھے، نبوت جس تاریخ کو جس مہینے ملی اس سے کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ہجرت کو بنیاد بنایا کہ ہجرت در حقیقت کامیابی کی علامت و نشانی ہے۔ جب تک آپ مکہ میں رہیں پریشان رہے، افراد میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن ہجرت جب آپ نے کی ہے تو کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے۔ ہجرت جب آپ نے کی ہے تو صحابہ کرام کی تعداد میں روز اتنا اضافہ ہوا کہ پھر 8 سال کے بعد شاہانہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ فتح مکہ کی دولت سے شرفیاب ہوئے اور فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ بنیاد اصل میں ہجرت ہی تھی۔ وجہ ایک چیز یاد رکھیے گا، ہم لوگ دین و ایمان کا سودا کر لیتے ہیں لیکن اپنا علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ نے بیوی بچے چھوڑا، ہجرت کر لیا، مال و دولت کو چھوڑا، ہجرت کر لیا، زمین و جائیداد کو چھوڑا، ہجرت کر لیا، ایمان بچایا، دنیا کی ساری چیزوں قربان کر دیا۔ یہ وہ ہجرت ہے کہ جس کے نتیجے میں ترقی ملی ہے۔ اس مناسبت سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے واقعہ کو سنہ ہجری کے لیے باضابطہ نشانی کے طور پر قائم رکھا کہ آدمی یہ سوچے ہجرت کرنے کے نتیجے میں کامیابی ملتی ہے۔ تو ہر سال جب محرم الحرام آئے تو ہجرت کے واقعے آپ کے سامنے دہرائے جانے چاہیے کہ ہمارا دین و ایمان لٹ جائے یہ کبھی گوارا نہیں ہوگا۔ اولاد چھوٹ جائے گوارا کر سکتے ہیں، بیوی بچے ترک ہو جائے گوارا کر سکتے ہیں، دولت و کاروبار چھن جائے گوارا کر سکتے ہیں، لیکن دین و ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہر سال محرم الحرام کی آمد پر کم از کم یہ تجزیہ ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے اور یہ جذبہ ایثار و قربانی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر جانی چاہیے۔ میرا افسوس ہے کہ ہم محرم کو دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں۔ علاوہ دی میں نے ایک بات شروع میں آپ کے سامنے رکھی، 10ویں تاریخ محرم کی ہو یہ پورا مہینہ ہو، یہ وہ دن ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں حق کو غلبہ عطا ہوا اور باطل کو نیست و نابود کر دیا گیا، جس میں ظالم کو غرقاب کیا گیا اور مظلوم کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ دریا پار کرا دیا گیا، جس میں متکبر کو، تکبر کرنے والے فسادی کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اور جس مہینے کی 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور، مقہور، معذور اور اس طریقے سے کمزور طبقہ کے انسانوں کو اللہ نے بلندی کے دولت سے مالا مال کر دیا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اس طرح سمجھیے، محرم کی 10ویں تاریخ تھی جس فرعون نے بنی اسرائیل کی نسل کشی کے لیے
اس کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنے کے لیے فرمان شاہی جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جب بھی لڑکا پیدا ہو قتل کر دو، بیٹی کو چھوڑ دینا، بچے کو ذبح کر، لڑکا کو ذبح کر دینا۔ اس فرعون نے نسل کو روکنے کے لیے کہ ہمارے خلاف تحریک چلانے والے افراد کی کثرت نہ ہو جائے، اس کثرت تعداد کو روکنے کے لیے نسل کشی کا فرمان جاری کیا اور بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو تہ تیگ کروا دیا۔ یہ وہ ظالم ہے، یاد رکھیے گا، آج بھی اگر کسی ظالم حکمران کی جانب سے نسل کشی کا یہ طریقہ اپنایا جائے اور نسل پر پابندی لگائی جائے، آبادی کم کرنے کی ناپاک کوشش کی جائے، انہیں بھی فرعون جیسا حشر ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، تاریخ دہرائی جاتی ہے اور حالات لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اب اشارہ سمجھ سکتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ دوسری بات، فرعون بہت بڑا ظالم تھا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، قرآن نے کہا فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، اس کے خلاف اگر کسی نے زبان کھولا، دیوار میں اسے کھڑا کر کے بریک ٹھوک دیا جاتا تھا، دیوار میں چنوا دیا جاتا تھا، رہو ویسے کھڑے، بول نہیں سکتے تھے اس کی حکمرانی میں۔ ہزاروں بچوں کو تہ دیگ کیا، اور کوئی اس کے خلاف بولتا جیل کے سلاخوں میں نہیں بلکہ سب کے سامنے دیوار میں کھڑا کر کے بڑا بڑا بریک ٹھوک دیا جاتا اور نشان عبرت بن جایا کرتا تھا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ قرآن نے کہا ہے، اس ظالم انسان کو ایک ایسی چیز سے تباہ و برباد کیا گیا جس چیز پر کائنات کے تمام جاندار کی زندگی کا انحصار ہے اور زندگی موقوف ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ پانی۔ اب اندازہ لگائیے، بنی اسرائیل کو لے کے موسیٰ علیہ السلام باہر ہوئے، مصر سے نکلے، سامنے میں بحر قلزم آیا، کچھ لوگ دریا نیل کہتے ہیں، اسی سے کینن نکلی ہوئی بحر قلزم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، پیچھے ہمارا دشمن ہے، بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ ہمارا تعاقب کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور سامنے دریا و سمندر ہے، ادھر پار نہیں کر سکتے، اب ادھر بھاگ نہیں سکتے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہمیں تو جان کے لالے پڑ گئے، پکڑے گئے ہم۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ الہی اب کیا ہوگا؟ آپ نے کیا، اللہ نے کیا فرمایا؟ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا لاٹھی ہے، ایک ڈنڈا ماری، اب اس دریا کے بیچ میں ماری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، راستے بن گئے۔ وہ کمزور، وہ مقہور، وہ مجبور، وہ مظلوم بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آرام سے اس دریا کو پار کر گئے۔ فرعون نے دیکھا کہ میرے راستہ بنا ہوا ہے، بنی اسرائیل کا تعاقب کرنے کے لیے ہمارے پاس راستہ موجود ہے، چلو لاؤ لشکر کو لے کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا پانی مل جا۔ جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ماری تھی کالطود العظیم، پانی کا ایک حصہ ادھر کھڑا ہو گیا، پانی کا حصہ ادھر کھڑا ہو گیا اور راستہ بنا نکل گئے۔ اور جب بنی اسرائیل پار ہو گئے، فرعون اور فرعونی وہاں پہنچے، اللہ نے کہا لے لو اسے، غرقاب کر دیا گیا، ڈبو دیا گیا فرعون کو۔ تو فرعون نے کہا میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس اللہ پہ بنو اسرائیل نے ایمان لایا ہے، اور میں مسلمان بنتا ہوں۔ کیا مطلب؟ فرعون کو اپنی خدائی کا پتہ چل گیا، بڑا لمبا لمبا ڈیگے ہانک رہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معمولی مخلوق پانی سے ان کا سابقہ پیش آیا اور پانی نے اسے کولے مارا اور اسے دبوچا ہے، اور اس کی موج میں طغیانی میں جب پڑا ہے اور اس کی ہڈی پسلی ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے، تو فرعون نے کیا کہا؟ میں اسی اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس اللہ پہ بنو اسرائیل نے ایمان لایا۔ قرآن کہتا ہے الان، ابھی سجھائی دیا تم کو، اب تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کچھ اللہ پر ایمان لانا چاہیے، اب تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جس کو مارا گیا تھا، جس کو پیٹا گیا تھا، جس کی اولاد کو ذبح کیا گیا تھا، جسے بدوا مزدور بنا کے رکھا گیا تھا، وہ ادھر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دشمن کو بھی زخم پہنچایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہے، انہیں ڈبو یار، کتنی خوشی ان کو ہو رہی ہوگی۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی، یہ عاشورہ کا دن تھا،
دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان کو اس 10ویں تاریخ کو تباہ و برباد کیا گیا، اور سب سے زیادہ مجبور اور مقہور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پہ فرعون جیسا کوئی ظالم بھی ہے؟ بنی اسرائیل سے زیادہ مظلوم بنے ہوئے، پھر رونا دھونا کیوں ہے؟ اگر اس پوزیشن میں پہنچے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے۔ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے اللہ موسیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ تو فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے افراد بھی جنم لے سکتا ہے جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابھی بات کرے، جس طرح فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے بات کی تھی، اور جس طرح فرعون کو ڈبویا گیا، غرقاب کیا گیا، بنی اسرائیل جیسے مجبور اور مقہور انسانوں کو بچایا گیا۔ اگر آپ واقعی مظلوم ہیں اور آپ کا ایمان درست ہے، صحیح سالم ہے، اللہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ بھی بچائے جا سکتے ہیں، چاہے جتنا بڑا ظالم کیوں نہ کوئی۔ یہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ رہا معاملہ عاشورہ محرم جو سن 60 ہجری کا واقعہ ہے، جس میں حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین مظلوم ہیں۔ ظالمانہ حرکتوں کے نتیجے میں ابن زیادی فوجوں نے حضرت حسین کو جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کیا۔ یہ غلط سی بات ہے، لیکن اس واقعہ شہادت حسین سے محرم الحرام اور عاشورہ محرم کی تاریخی اور شرعی حیثیت بدل نہیں سکتی ہے۔ جس چیز کو اللہ کے نبی نے خوشی کا دن قرار دیا ہو، اس دن کو کوئی انسان غمی کا دن قرار نہیں دے سکتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یاد رکھنا ان حرمت والے مہینوں میں بطور خاص اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ جن لوگوں نے حضرت حسین پہ ظلم کیا تھا، آج وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے گالوں کو تماشا لگا رہے ہیں، اپنے گریبان کو چاک کر رہے ہیں، اپنے پاؤں کو آنکھ پہ جلا رہے ہیں، زنجیرہ ماتم کر کے اپنے جسم کو لہو لہان کر رہے ہیں، پورا جسم پھاڑ کے رکھے ہوئے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا کو ان پر مسلط کر دیا۔ تم نے امام حسین کے ساتھ ایسا واقعہ تو رہا تھا، زندگی بھر ایسی حرکتیں کرتے رہ جاؤ، تو کر رہے بھائی۔ اس لیے ہمیں ماہ محرم کی شرعی حیثیت کو سمجھنی چاہیے۔ محرم قابل احترام مہینہ ہے، اس کی 10ویں تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے، جس تاریخ میں ظالم کو مظلوم کے سامنے تباہ و برباد کیا گیا۔ جب بھی یہ تاریخ آئے، اگر یاد کرنا ہی ہو تو اپنے حالات زندگی کا جائزہ لو۔ اگر آپ مظلوم ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا گہار لگاؤ، اور پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو کس طرح کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، اور تم مظلوموں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کس طرح پہنچاتا ہے۔ کبھی اس طرح بھی سوچنے کی تو کوشش کیجئے، لیکن یہ چیزیں ہوا میں اڑ گئی۔ ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا اور اسی کے پیچھے بھاگے ہوئے۔ روزہ رکھتے ہیں، امام حسین کے نام کو روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے کہ غیر اللہ کے لیے رکھنا ہے؟ امام حسین پر پانی بند کیا گیا، محرم کا سلسلہ شروع ہوا، سبیلیں لگنا شروع ہو گئی۔ وہ اللہ کے لیے کرتے ہو کہ امام حسین کے لیے کرتے ہو؟ امام حسین تمہاری حرکتوں سے کبھی خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے نانا کی شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو ہمیں بھی شریعت مستوی پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو امام حسین کے ہم صحیح میں شہدائی بن سکتے ہیں، اور ان کے اوپر جان نشاور کرنے والے کہے جا سکتے ہیں، ورنہ سوائے اپنی تباہی و بربادی کے کچھ ہمارے سامنے آنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھ لیے اس کا اندازہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرنا۔ لاٹھی، گراسا، بھالا، برچھی بھاجنے کا یہ طریقہ ایجاد ہوتا ہے کہ دوسروں کے سامنے بھیگی بلی بنے رہتے ہیں، آپسی میں لڑتے ہیں۔ ہر سال یہ واقعہ سننے کو ملتا ہے، دو مسلمانوں کے دو بستی میں آپس میں لڑائی ہوئی، اس کا تادیہ سے ملان نہیں ہوا، اس کے سیفل کو گرا دیا گیا، تو لاٹھی اور بھاجنے کا ایک سلسلہ جاری ہوا۔ کتنی جانیں گئی، کتنے ٹانگ ٹوٹے اور کتنے ہاتھ پیر ٹوٹے، کتنے کا سر پھٹ گیا۔ کون کس کے لیے کرتے ہو بھائی؟ امام حسین کے خلاف ابن زیاد کی فوجی حرکت کی تھی، ڈھول تھا اس نے پیٹا تھا، باجا گاج اس نے چلایا تھا، ساری چیزیں خوشیاں اس نے بنائی تھی۔ آج ہمارا معاملہ امام حسین کے نام پہ سارا کام کرتے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جہاں تک غم کرنے کی باری آتی ہے، روئے وہ جو قائل ہو ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کی ماتم نہیں کرتے۔ قرآن بیان کے مطابق شہداء جو شہید ہوتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہوتے ہیں، جب وہ مردہ ہی نہیں ہے ان کا جنازہ کیوں نکال دو؟
دشمنوں نے ایک بار جنازہ نکالا تھا، ان کے ماننے کے دعوے دار ہر سال جنازہ نکالتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم شہید کو زندہ مانتے ہیں، اور جنازہ لے کے مار پیر کر کے اسے گرا بھی دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسی محبت ہے؟ ذہنیت مسلم میں یک و تماشا، اظہار غم و ماتم، پھر ڈھول ہے اور تاشا۔ یہ غم و ماتم کا کون سا طریقہ ہے؟ اپنے باپ کے جنازہ کو اس طرح لے جاؤ، 16 نر قبرستان پہنچا دو، ڈھول پیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ سمجھ میں آیا کہ باپ سے محبت بہت زیادہ ہے؟ اس لیے امام حسین سے الفت و محبت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، ان کے طریقہ کار پر عمل کیجئے۔ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار یہ ہمارے دونوں نواسے اور بیٹے حضرت حسن حضرت حسین ہیں، ان کا طریقہ اپنائیے۔ صرف رونے گانے دانے بجانے اور اس قسم کی حرکتیں کرنے سے امام حسین کا درجہ نہیں بڑھتا ہے، بلکہ وہ غصہ اور ناراض بھی ہوں گے، اگر پتہ چلے گا کہ ہمارے نام پر یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے امام حسین کے نانا کی شریعت کی حفاظت میں لگیے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچنے کا انتظار کیجئے۔ اپنا اگر مظلوم سمجھتے ہیں اور آپ ظالم نہیں ہیں تو یقین کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا اور ظالموں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ الہی جو ماخوذ گرفتار ہے ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ الہی جن لوگوں نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کی درخواست کی ہے الہی ان کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔